یہ مطالبہ اپوزیشن کی طرف سے آیا گیا تھا کہ تردید کی جائے، جبکہ حکومت نے کبھی نہیں کہا کہ اڈے ہم سے مانگے گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے صرف ایک سوال کا جواب دیا، انہوں نے کہا جی آپ اڈے دیں گے؟ انہوں نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ، میں نہیں دوں گا۔ تو آپ کے خیال میں یہاں قصور کس کا، ہیرو کون بن رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں نے جس دن وزیر اعظم صاحب نے امریکن میڈیا کو انٹرویو دیا تھا اور کہا تھا ایبسلیوٹلی ناٹ، میں نے کہا تھا مجھے بینگ پاکستانی ہونے کے فخر ہے کہ میرے وزیر اعظم نے ایک دلیری کے ساتھ اپنی سرزمین، بظاہر جو سپر پاور امریکہ ہے، اس کے سامنے انکار کیا۔ اور میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں، ماضی میں بڑے بڑے کمانڈو، بڑے بڑے جمہوری حکومتران کہ ٹیلی فون زبانیں کانپ جاتی تھی، ٹانگیں لڑکھڑا جاتی تھی جب امریکہ سے آقا کا فون آتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی ان کا اربوں خربوں روپیہ بیرون ملک ہے۔ اگر وزیر اعظم نے اڈے امریکہ کے سوال کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، امریکن سفاری جرنلسٹ نے، تو اس پر وزیر اعظم نے فرمایا تھا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، یہ بھول ہی جائے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس پر اپوزیشن نے ایک شور مچا دیا کہ پاکستان کا سودا کر دیا گیا ہے، پاکستان کی ایئر بیس دے دی گئی ہے، اس قسم کے سنگین الزامات۔ اپوزیشن نے 25 مئی کے بعد سے یہ معاملہ اٹھایا تھا۔ تو بدقسمتی یہ ہے کہ جو سیاست میں نا عمران، اختلاف رائے سیاست کا حسن ہوتا تھا، اب سیاست الزامات، گالی گلوچ اور ایون کہ فیملی تک آنے تک محدود ہو گئی ہے۔ نہایت جو مجھے تو دکھ ہوا ہے کہ جو سیاست خدمت اور عبادت تھی، اسے گالی، اس کا میرا خیال ہے ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ حکومتیں کارکردگی کی بجائے میڈیا پر ایک دوسرے کو گالی گلوچ دینے میں زیادہ سیاسی جماعتیں اس طرف لگ گئی ہیں، جو ایک سیاست کے لیے زوال پذیر ہے یہ ایشو۔ اب اس میں میں اعجاز چودھری صاحب، میں نے کئی سٹیٹمنٹ نہیں سنا، یہ میں پی ایم ایل آتی ہے تو ان سے بھی پوچھتا ہوں کہ کہیں کسی وزیر خارجہ نے، وزیر داخلہ نے، وزیر دفاع نے، وزیر اطلاعات نے، قومی سلامتی کے مشیر نے یا وزیر اعظم نے کہیں نہیں کہا کہ امریکہ اڈے مانگ رہا ہے، بلکہ جون کے آغاز میں میں نے یہ خبر دی تھی 1 مہینہ پہلے کہ امریکہ نے اڈے نہیں مانگے اور نہ اڈے ان کو دیے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ خبریں چھپ رہی ہیں امریکن میڈیا کے اندر، اور ان خبروں کی بنیاد پہ حکومت کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہو رہا تھا۔ آج وہ سارے لوگ جو کل آپ کو کہہ رہے تھے کہ آپ کلیئرٹی دے کہ اڈے دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، آج وہ سارے کہہ رہے ہیں انہوں نے تو مانگے ہی نہیں ہے، آپ بلا وجہ ہیرو بن گئے ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ کے۔ نہیں، اصل میں ایک بات اور بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی طریقہ ہے، یعنی ڈپلومیٹک لینگویج استعمال کرنی چاہیے تھی، اور یہ سوال کا جواب دینے کا طریقہ ہے۔ آپ کی بات کے علاوہ یہ بھی ساتھ کہہ رہے ہیں۔ یہ بھی ہے۔ عمران بھائی بہت شکریہ۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان جو اس وقت پرائم منسٹر ہیں، میں 2006 سے انہیں فالو کر رہا ہوں، اور میں نے یہ دیکھا کہ وہ پاکستان کی سیاست میں واحد سیاستدان ہیں گزشتہ آپ سمجھ لیں 15 برس سے کہ جو امریکہ کی خطے میں مداخلت کے اوپر اپنی ایک مستقل رائے رکھتے ہیں، اور سرے منہ انہوں نے انحراف نہیں کیا اپنی رائے سے۔ ان کا پہلے دن سے موقف یہ تھا کہ یہ جنگ امریکہ کی جنگ ہے، اور امریکہ یہاں پہ جارح کی صورت میں آیا ہے، کیونکہ کسی کورٹ آف لا میں جو الزامات افغانستان کے لوگوں کے اوپر امریکہ لگاتا تھا کہیں پروو نہیں ہوئے۔ 9/11 کا حملہ آج تک کہیں پر ثابت نہیں ہو سکا کہ افغانستان نے کیا تھا۔ پاکستان کا تو سرے سے ہی کوئی تعلق اس سے نہیں بنتا تھا، لیکن یہاں پر ہمارے ماشاءاللہ چاہے وہ ہوں، چاہے یہ سو کالڈ جمہوری آقا ہوں، انہوں نے یعنی سجدہ ریز ہو گئے۔ کیوں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں گزشتہ، ہم یہ بات بھی 50 سال سر ایٹمی دھماکے بھی تو نواز شریف صاحب نے کیے تھے نا سر۔ دیکھیں یہ خالی ایک ہی آدمی تو نہیں ہوتا نا۔ اس کی طرف بھی آ جاتا ہوں میں آپ سے، اس کی طرف نہیں، میں کچھ اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ جناب پاکستان کے اقتدار کا رستہ واشنگٹن سے ہو کے آتا ہے۔ یہ چیز یہاں پر یعنی میڈیا کے اوپر اور بالکل کھلے عام کہی جاتی تھی۔ عمران خان نے اس کی تردید جب اس کی پارٹی تھوڑا سا منظر عام پہ آئی، اسی وقت کہنی شروع کر دی کہ ہم امریکہ کی غلامی نہیں کریں گے، ہم اپنے ملک کو اپنی آزاد خارجہ پالیسی دیں گے۔ چنانچہ چونکہ یہ سارے لوگ، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے پی ایم ایل این ہو، سارے کاسا لیس رہے ہیں امریکہ کے اور مغرب کے، اور کبھی ان کے سامنے دم ٹھونک کے کھڑے ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ یہ ہے اصل سبب کہ یہ پہلے سے یعنی خدشات کا اظہار کرنا شروع ہو گئے، اور ہمارے جتنے
سیاستدان اہل دانش ہیں اس کا تو آپ کو پتہ ہی ہے. اس لیے انہوں نے یہ کہا, پرائم منسٹر نے ایک سوال کے جواب میں ایبسولوٹلی ناٹ کہا. پرائم منسٹر نے کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ وہاں پہ نہیں دی, لیکن چونکہ وہ لیڈر ہے اور لیڈر کو فرنٹ سے لیڈ کرنا ہوتا ہے, چنانچہ اس کا یہ استحقاق ہے کہ وہ پالیسی ساز اداروں کو بھی لائن دے, راستہ دکھائے کہ کس راستے کے اوپر پاکستان میں چلنا ہے. چنانچہ آج ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اپنی انڈیجنس پالیسی بنائے گا. پاکستان افغانستان کے اندر کسی درجے میں کسی کی بھی مداخلت نہیں چاہتا, اور پاکستان وہاں پر ایک ایسی حکومت چاہے گا جہاں جو افغان قوم چاہے گی. یہ الگ بات ہے کہ میری رائے یہ ہے کہ وہاں ایک مثبت قوت طالبان کی صورت میں موجود ہے جس نے بڑی زبردست اور لمبی سٹرگل کی ہے. ایک دفعہ پہلے جب پہلی شکست امریکہ نے کھائی تو مجاہدین سے کھائی, لیکن مجاہدین آپس میں جب لڑ پڑے تو سارا مقصد ہی فوت ہو گیا. اس کے بعد طالبان نے حکومت قائم کی, پاکستان نے تسلیم کیا, سعودی عرب نے تسلیم کیا, ویسٹ میں اس کے بارے میں اچھی بات کہنا شروع ہوئی, لیکن 9/11 میں افغانیوں کا کوئی قصور نہیں تھا. امریکہ نے آ کے تورا بورا بنا دیا, تباہ برباد کر دیا سارے افغانستان کو, اور اب پہلے بھی ڈمپ کر کے چلا گیا تھا, آج بھی افغانیوں کو ڈمپ کر کے چلا گیا ہے, اور اس کے پاس کوئی جواز نہیں ہے اس طرح چھوڑ کے جانے کا. لیکن افغان قوم کے اندر اتنی ریزیلینس ہے, اتنی قوت ہے, اتنی اتحاد اور یگانگت ہے کہ وہ اپنا مسئلہ خود حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اس لیے پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنی سرزمین کی حفاظت کرے, اپنے جغرافیے کی, اپنی نظریاتی سرحدوں کی کرے, اور عالمی برادری کو بھارت کی جو اس وقت مداخلت ہے, بھارت کو اپنی ساری انویسٹمنٹ جو اس نے پچھلے 10 سالوں میں کی ہے, وہ 10 نہیں بلکہ 15 سالوں میں کی ہے, اسے ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے. امریکہ اور چونکہ اسرائیل اور بھارت ان کا گٹھ جوڑ ہے, اس لیے عالمی برادری کو بتایا جائے کہ اگر بھارت بالکل چونکہ قریب ہے اور ہمسایہ ہے, اس نے مداخلت جاری رکھی تو وہاں پر خانہ جنگی ہوگی. وہاں پر ظاہر ہے جنگ کے نتیجے میں جہاں امریکی شکست کھا گئے ہیں, باقی امریکیوں کے جو ہواری باقی بچے ہیں وہ بھی شکست کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس لیے ہمیں بالکل سوچ سمجھ کے اپنے مستقبل کا تعین کرنا چاہیے, اور ایک ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر امن قائم ہو, وسط ایشیا ریاستیں چاہتی ہیں افغانستان میں امن قائم ہو. سر میں افغانستان پہ دوبارہ آؤں گا, مجھے ایکچولی طالبان کے حوالے سے کچھ تحفظات لوگوں کے آ رہے ہیں, نہیں ہے کسی ابہام کا شکار, تحفظات آ رہے ہیں, وہ میں رکھتا ہوں ابھی آپ کے سامنے. کیسر شیخ صاحب, یہ آپ کو کس نے کہا امریکہ نے اڈے مانگے ہیں؟ یہ کس نے کہا تھا کہ امریکہ نے اڈے مانگے ہیں؟ حکومت میں کوئی ایک بندہ یا کوئی ایک حکومتی سٹیٹمنٹ یا امریکی حکومت کا کوئی سٹیٹمنٹ, یہ پتہ کہاں سے چلا؟ اگر آپ کو نہیں یاد تو میں آپ کو یاد دلا دوں گا کہ یہ کس نے کہا کہ امریکہ اڈے مانگ رہا ہے؟ عمران, بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ تو حیرانی والی بات کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کس نے کہا تھا. میں نے خود سنا عمران خان کو انٹرویو جو امریکنز اس نے جرنلسٹ کو دیا, ٹی وی اینکر تھے یا جرنلسٹ تھے, انہوں نے کہا جی ہم اڈے نہیں دیں گے. وہ انہوں نے سوال پوچھا تو انہوں نے کیوں یہ کہا, اور ایک کیا 22 کروڑ میں سے ایک بندے کے پاس یہ نہیں سر, یہ میں سوال کچھ اور ہے سر. سوال یہ ہے کہ سر میری معذرت کے ساتھ سر ذرا کلیئرٹی لیں, کس نے کہا پاکستان میں کہ امریکہ اڈے مانگ رہا ہے؟ یہ کس نے کہا؟ میں تو نہیں, یہ جواب دینے کی ضرورت کیا تھی کہ ہم اڈے نہیں, جب کسی نے نہیں کہا تو یہ جواب کیا دینا تھا کہ ہم اڈے نہیں دیں گے؟ کیوں اپنے آپ کو اس چکر میں ڈالا جب انہوں نے مانگے ہی نہیں؟ تو یہ کیوں ضروری تھا یہ بات؟ سر دیکھیں وہ تو سر ایک سوال ہے, اس نے کہا جی اگر امریکہ اڈے مانگے تو آپ دیں گے, اس نے کہا جی بالکل نہیں دیں گے. اس میں کیا غلط ہے؟ اگر امریکہ اڈے مانگے گا تو آپ دیں گے, اس نے کہا جی بالکل نہیں دیں گے. اس کو ان کا طریقہ یہ تھا کہ ایک پارلیمنٹ ہمارا جمہوری ملک ہے, ہم سب سارے مشورہ کریں گے اور جو ملک کے مفاد میں ہوگا وہ فیصلہ کریں گے. یہ بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک اتنی بڑی دنیا کا ملک ہے جو آپ کا ٹیلی فون سننے کو تیار نہیں ہے, اور آپ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ٹیلی فون آپ کو کریں. تو ابھی تک جب سے انہوں نے حکومت لی ہے کوئی 6 مہینے ہو رہے ہیں, تو اس وقت تک آپ کا کوئی رابطہ نہیں ہوا. دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہے. سر میں آپ کو یاد دلا دوں, اس سے عمران خان صاحب کے ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے سے ایک ہفتہ پہلے مریم نواز صاحبہ نے مطالبہ کیا تھا کہ اس بات کو کلیئر کیا جائے کہ اڈے دے کر کوئی بلنڈر تو نہیں کیا جا رہا, قومی مفاد کا سودا تو نہیں کیا جا رہا, کیونکہ بین الاقوامی اخبارات میں خبریں چھپ رہی ہیں اور آپ کی خاموشی اور آپ اس کی تردید نہیں کر رہے. یہ مطالبہ مریم نواز کا تھا. احسن اقبال صاحب نے الزام لگایا کہ اڈے دے دیے گئے ہیں
اور یہ ہمیں امریکی سینیٹر سے پتہ چلا ہے اور یہ پاکستان کا سودا ہوا اور پتہ ہی نہیں چلا پارلیمنٹ کو. اور فضل الرحمان صاحب نے الزام لگایا کہ 2 جگہ بھی انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی کہ یہ اڈے دیے جا چکے ہیں امریکہ کو. یہ تو سر آپ لوگ مطالبہ کر رہے تھے سارے, پیپلز پارٹی نے بھی مطالبہ کیا تھا. یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں, میں اسمبلی میں موجود ہوتا ہوں, میں نے تو کوئی کسی کا بیان اسمبلی میں نہیں سنا. باقی تو یہ اگر کوئی انتخابی جلسوں میں یہ باتیں ہو رہی ہیں تو مجھے نہیں پتا. ملک کو دیکھیے بڑا امپارٹنٹ ہے سر. میڈیا سے گفتگو میں یہ باتیں ہوئی ہیں. جی ہاں, تو میڈیا میں وہی تو کہہ رہا ہوں. یہ تو عمران خان نے بھی میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ نہیں میں نہیں دے رہا. کیا پارلیمنٹ کس لیے ہے اگر یہ ساری باتیں باہر ہو جانی ہیں؟ کسی نے کچھ کہہ دینا کہ یہ اتنا بڑا کروشل میٹر. آج تک IMF ہم سے خوش نہیں ہے. ابھی بھی انہوں نے کہا ہم ریویو کریں گے 3 مہینے بعد. FATF روز ہمیں یقین دہانی کرائی جاتی ہے. FATF میں ہم موجود ہیں, وہ ہم گرے لسٹ میں ہیں. تو مجھے یہ بتائیے ہم اپنے ملک کو کہاں لے جانا چاہ رہے ہیں؟